ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان سے کیا ایک سوال رکھا اللہ تعالیٰ کہ الستُ بربکم بول کو اللہ تعالیٰ سوال رکھا. اب ہماری وہاں تمام کی روحیں جمع ہو کر ہے, ہماری تمام کی روحیں اللہ کو دیکھ رہی, اللہ کی قدرت نظر آ رہی, اللہ کی تمام بنائی ہوئی چیزیں نظر آ رہی. تو ہماری تمام کی روحوں نے کیا کہا کہ بلا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے, آپ ہی پالنہار ہے, آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہاں تمہارا کہنا آسان ہے, تمہارا بولنا آسان ہے, یہاں سب کچھ تمہارا نظر آ رہا, لیکن ایسی جگہ میں بھیجوں گا جہاں تم کو نظر نہیں آئے گا. بچے کو کیا ہے سال بھر پڑھایا جاتا ہے امتحان کے لیے, امتحان کو بٹھایا جاتا ہے اس کو تیرا سبق کیا ہے بولو نہیں, بلکہ جو سبق دیا گیا ہے تھا اسی میں سے سوال پوچھا جاتا اس کو, یا دوسری کتابوں سے پوچھا جاتا, جو پڑھایا جاتا اسی کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پہلے یہ سبق دیا, پھر انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ سبق دیا. انبیاء علیہ السلام آ کر کوئی نیا سبق لے تو نہیں آئے. انبیاء علیہ السلام وہ جو عالم ارواح میں اللہ سے ہمیں بول کر آئے تھے وہ سبق کو دہرانے اور بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے آئے تھے. اب وہ سبق کے بارے میں ہم بھول گئے, ہم کیا ہے چھوڑ کر چیزوں میں بنانے میں پڑ گئے, چیزوں کے پیچھے لگ گئے اور چیزوں کی عبادت کرنے لگے. کئی تو بنی ہوئی چیز جیسا بننے میں محتاج ہے ایسا نفع نقصان دینے میں محتاج ہو. جو چیز خود بنی ہوئی ہو وہ نفع نقصان کیا ہے خود سے نہیں دے سکتی. بولے تمام کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی سے کچھ بنتا نہیں. کرنے والے نفع نقصان فائدہ سب کچھ کون کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتی. لیکن ہماری محنت کیونکہ چیزوں پر ہوئی ہے اس لیے ہمارا کیا ہے چیزوں سے بنتا ہوا چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا. ہمارا نہیں انسان کی فطرت ہے, اگر انسان محنت چھوڑ دیا تو اس کو خود بخود چیزوں سے بنتا ہوا نظر آتا. ارے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمارے کو یہ سبق بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے حال. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تکلیف زیادہ ہوئی تو کیا نبیاں ہر چیز کو کیا اللہ سے مانگا کرتے تھے, اللہ سے پوچھتے تھے, چھوٹی چیز بھی اللہ سے پوچھتے تھے, بڑی چیز بھی اللہ سے پوچھتے تھے. ہر مسئلہ انبیاء علیہ السلام کیا ہے براہ راست اللہ سے حل کرا لیتے, جسمانی روحانی انفرادی اجتماعی ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے, یا اللہ پیٹ کا درد کم نہیں ہو رہا. بولے اب کیا ہے موسیٰ ریحان کی جڑی بوٹی یا پتا کھا لو, استعمال کر لو, تمہارا درد. اب نظر کیا آ گیا, اب ریحان کی جڑی بوٹی پتا کھا لیے تو ان کو پیٹ کا درد حل نظر آ گیا. اب انسان کا کیا ہے بات تجربے میں آ گئی ہے. اب حکم میں تھی, پہلے حکم میں تھی, اب کیا ہے تجربے میں آ گئی کہ یہ فلانی دوا کھانے سے میرا کیا ہے پیٹ کا مسئلہ آ گیا. اب پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز کو دہرائے کہ دیکھیں ان کا پتہ کہاں تک ہے. تو پھر کیا ہوا, اب کیا ہوا انسانی بشر کے اعتبار سے کیا کرے, اب اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے. اب کیا ہوگا سیدھا کیا ہے وہ جڑی بوٹی وہ پتے کے پاس چلے گئے, جا کر کھا لیے. تو کھانے کے بدل کم ہونے کا الٹا پھر کیا ہے بڑھ گیا درد. تو پھر کیا کرے اللہ کے پاس کیا ہے پھر واپس آئے کہ یا اللہ پچھلی بار کھائے تو کم ہو گیا تھا, اس بار کیا ہے پھر بڑھ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ شفا پتے میں ہے نہ میرے حکم میں ہے. بولے شفا دوا میں ہے نہ حکم میں ہے. تو ہمیں بھی ڈاکٹر اللہ کے پاس کب جاتی بولے تو دوائیں ہاتھ دے ڈالتی, ڈاکٹر ہاتھ دے ڈالتی, تمام کا چکر مارنے کے بعد کیا ہے اللہ تو کچھ کرنے والا ہے, تو جس کو راستہ نکالنے والا ہے, تو جس کو بچانے والا ہے, تو سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں ان سب کچھ چھوڑو پہلے میرے پاس آتے تو میں یہ حال ہی چاہنے نہیں دیتا تھا. بولنے لگا ہمیں حال سب نے پورا حال چھوڑا دی, ہاتھ چھوڑا دی, سب کچھ چھوڑا دی لگانے کے بعد تب اللہ کے پاس رجوع ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی یہ تمام کی تمام مخلوق کیا ہے کائنات میں یہ نفع نقصان دینے میں ہماری محتاج ہے. یہ تمام کی تمام کائنات کیسا ہے اللہ کے نزدیک خالی برتن کے مانند ہے. بولے کہ خالی برتن میں آپ جو ڈالیں گے وہ نکلے گا, اس میں اندر دودھ ڈالیں گے تو دودھ نکلے گا, پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا. تو کائنات جیسا بننے میں اللہ کی محتاج ہے, پورے نفع نقصان دینے میں اللہ کی محتاج ہے. کائنات سے کچھ بنتا نہیں کیونکہ بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بنتا نہیں. بولے اس لیے انسان کیا ہے اعمال کی محنت چھوڑ کر چیزوں کی محنت میں لگ گیا, چیزوں کی محنت میں لگ کر کیا ہے چیزوں کی پرستش کرنا شروع کر دیا.
کوئی سورج کی پرستش، کوئی چاند کی پرستش، کوئی پتھروں کی پرستش، کوئی جانوروں کی پرستش، سانپ کی پرستش، بندر کی پرستش، ہاتھی کی پرستش، اپنے اپنے مختلف ذہنوں سے کیا ہے پرستش میں لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تو یہ کیا اللہ کو پہچاننا تو بہت دور کی بات رہا کہ یہ کیا ہے دوسروں کی بتوں کی پرستش میں لگ گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو کیا ہے اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور ان کو کیا ہے صحیح راستہ بتاتے تھے کہ یہ راستے پر تم بے غرض ہو کر بے طلب ہو کر، ان کو کوئی دنیاوی غرض دنیاوی مفاد نہیں رہتا تھا امت سے، ان کو صرف یہ غرض تھی کہ کیسا یہ اللہ کے بندے اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے ماننے والے بن جائے۔ جتنا اللہ کے بندے اللہ کے ماننے والے بنیں گے، ہمارا قرب ہمارا تعلق اللہ سے اتنا زیادہ مضبوط بنے گا۔ آج دعوت کی محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ جتنے بھی بندے اللہ کے گھر سے دور ہیں ان کو اللہ کے پاس لانے کی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل ہمارا تعلق مضبوط کرے گا۔ اللہ سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا یہ دعوت والا راستہ ہے۔ بولے دعوت والا راستہ ایسا ہے کہ جیسا بتایا مثال دے کر کہ ایک آدمی یہاں سے حیدرآباد جانا چاہ رہا، مثال کے طور پر کوئی ایک ٹو ویلر پر جا رہا، کوئی کیا ہے کار میں جا رہا، کوئی ایروپلین میں جا رہا، تو کون جلدی پہنچتا ہے؟ پلین والا جلدی پہنچتا ہے، بائک والا بھی پہنچتا، کار والا بھی پہنچتا، لیکن جلدی کون پہنچتا؟ پلین والا پہنچتا۔ تو بولے جیسا پلین کی رفتار سے آدمی منزل کو جلدی پہنچ جاتا، یہ کام کے ذریعے سے آج اللہ کے بندہ جو ہے جو محنت کرتا رہتا ہے وہ اللہ کا قرب جلدی حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ آج جتنا اللہ کا قرب ہمارے کو حاصل ہوگا اتنے ہمارے مسائل آسان ہوں گے، ذاتی مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، یہ سب کے سب کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے کر سکتی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، اور ہمیں کہاں تلاش کرنی، اس کو کہاں تلاش کرنی؟ زمین میں تلاش کرنی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ ہم نے سب کا رزق کس میں رکھا ہے؟ آسمانوں کے اندر رکھا ہے، اور ہمیں اس کو تلاش کرنی زمین میں۔ کہاں سے ملتا ہوگا؟ ایک آدمی ہے چاہے چاند کی رات ہے، تالاب کے پاس گیا یا باوڑی کے پاس گیا، جا کر دیکھا تالاب اور باوڑی میں اس کو کیا ہے چاند نظر آ گیا۔ کیا نظر آ گیا؟ چاند نظر آ گیا۔ ارے چاند تو کیا ہے یہاں نیچے سے ہے، چاند کو لے لینا، چاند کو پکڑ لینا آسان ہے، اور لے جا کر چاند تو اوپر ہے، تو جتنے بھی ہم ہاتھ پیر مار لے، جتنے بھی کوشش کر لے، چاند تو ملے گا نہیں اس کو۔ تو ایسا ہمیں زمین پر جتنی بھی محنت کر لے، کوشش کر لے، رزق تو کیا ہے اللہ دینے والے، اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کیا ہے اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیے ہیں کہ یہ کتنا کھائے گا، کتنا رہے گا، کتنا جیے گا، کتنا یہ کرے گا۔ بولے رزق جو ہے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ملک الموت جو ہے رزق کے پیچھے ہے۔ ملک الموت جب تک نہیں، روح جب تک نہیں نکالتی جب تک کہ ہمارے دنیا سے دانا پانی ختم نہ ہو جائے، جب تک ہمارا رزق کا کھانا پانی ختم ہوتا ہے تو ملک الموت جو ہے انسان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، جب تک انہوں ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب تک ہمارا ایک دانہ میں باقی ہے، ایک بوند پانی پینے کا باقی ہے، جب تک ہمارا مریے نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم جو ہے آخر جو ہے مرنے سے پہلے کیا ہے دودھ پیو گے، تو ایک صحابی کو جنگ کے اندر کیا ہوگا ان کی حالت بے حالت ہو گئی۔ اب حالت بے حالت ہو گئی تو ان کو کیا ہے پانی کہہ رہے تھے، تو پانی کے بدل دودھ دیا گیا، تو ان کو اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں آخری چیز کیا ہے دودھ پیو گے، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ آج ہمارے کو باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمیں وہ باتوں کے مذاکرے نہیں کرتے۔ آدمی جس کی مذاکرہ کرتا، جس کی محنت کرتا، اس کا یقین پیدا ہوتا، دنیا کا یقین مشاہدے سے پیدا ہوتا، دین کا یقین، آخرت کا یقین کیا ہے مذاکروں سے پیدا ہوتا، کہ غیب کی چیز کا جتنا تذکرہ کریں گے، جتنا بولیں گے، جتنا سنیں گے، اتنا آخرت کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ اور بولے مخلوق کے تذکرے کرنا بیماری ہے اور خالق کے تذکرے کرنا شفا ہے۔ آج بیمار جسمانی بھی بیماریاں ہیں، روحانی بھی بیماریاں ہیں، ظاہری بھی بیماریاں ہیں، باطن بھی بیماریاں ہیں۔ کئی کو بیماریاں ہیں کہ آج ہمیں خالق کے تذکرے کم کر دیے، مخلوق کے تذکرے زیادہ کر دیے۔ سب سے پہلے بیماری یہ پیدا ہوتی کہ شک کی بیماری پیدا ہوتی، شک کی، شرک کی، عجب کی، تکبر کی، یہ بڑے بڑے بیماریاں ہیں۔
یہ دنیا میں بھی لے ڈوبتی ہیں اور آخرت میں بھی لے ڈوبتی ہیں کہ شرک بھی بڑا گناہ ہے، تکبر بھی بڑا گناہ ہے، عجب بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امت انسانوں کے اندر پھیل چکے ہیں۔ جب انسان محنت دین کی چھوڑ دیتا تو انسان کے اندر تین قسم کے لوگ بن جاتے، تین قسم کی فطرت پیدا ہو جاتی۔ ایک وہ لوگ بولے جو میں اور کیا ہے میرے گھر والے کو زندگی گزارتے، ایک وہ لوگ کیا ہے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے دوسروں کو نقصان کرتے، ایک وہ لوگ اپنے کو فائدہ ہوتے نہیں ہوتے دوسروں کا نقصان ہونا ان کو سوچتے۔ تو بولے جو اپنے لیے زندگی گزارتی وہ گائے بکری بھینس اونٹ یہ جو ہے انہوں ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے، اپنا مفاد دیکھ لیتے، کھا لیتے پی لیتے زندگی گزار لیتے۔ بولے دوسرے قسم کی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان کرنا، یہ کیا ہے بھیڑیے چیر پھاڑ کر کھانے والے، کیا ہے اپنا فائدہ رہتا دوسروں کو کیا کرتی نقصان کرتی، اپنے فائدے کے لیے کیا کرتی دوسروں کو نقصان پہنچا دی۔ اور تیسرے قسم اپنے کو فائدہ ہوتے نہیں ہوتے دوسروں کو نقصان ہوتا، جیسا سانپ اور بچھو ہے۔ سانپ اور بچھو کیا کاٹنے سے کیا تو فائدہ ہوتا، کیا تو پیٹ بھرتا ہوتا، کیا تو مسئلہ ہوتا نہیں، لیکن سامنے والے کیا ہوئے گا نقصان ہو جاتا۔ تو جب آدمی محنت چھوڑ دے گا تو انسانوں کے اندر کیا ہے جانور والے صفات پیدا ہو جائے، انسان والی صفات